ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے رشتوں کو بنایا، باپ بیٹے کا رشتہ بنایا، میاں بیوی کا رشتہ بنایا، دوست احباب کا رشتہ بنایا۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے بندوں کے رشتے ہوں یا اللہ کے رشتے ہوں، خالق کے رشتے ہوں یا مخلوق کے رشتے ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہادی بنا کر بھیجے گے، راستہ بتانے والا، آئیڈیل بنا کر بھیجے گے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر آپ کی جو خیال تھا، جو خدمت تھی، جو احترام تھا ازواج مطہرات کے لیے، بیویوں کے لیے، وہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طور پر ہمارے سامنے رکھا، تاکہ ہم اس کو پڑھ کر، جان کر، اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، جیسی جیسی ترقی ہو رہی ہے اور رفتار بڑھ رہا ہے، ویسے ہی رشتوں میں بڑا درار آ رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے خدا کے واقعات ہو یا حادثات ہو، طلاق کی جو باتیں ہوں، یہ سب بہت کہیں کہیں سنائی دیتی تھی خاندان میں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی آواز کبھی نہ کبھی سنائی دیتی رہتی لگاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے خطبے میں اس بات کی طرف انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جو رشتے بنائے ہیں، اس کی قدر، اس کی عظمت کیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ روم کی، اللہ فرماتا ہے اس کی بڑی نشانیوں میں سے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ جو بیوی ہوتی ہے وہ کوئی اجنبی نہیں ہوتی، کوئی غیر نہیں ہوتی، اس کا کئی رشتہ ازلی طور پر ہم سے ہوتا۔ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا، بعد میں حوا کو پیدا کیا، تو حوا کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا۔ تو یہ ہمارا فطری تعلق، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس سے لذت حاصل کرو، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، سکون پاؤ۔ کہتے ہیں سکون اس جذبے کا نام ہے کہ آدمی جب دیکھتا ہے نا
دلوں کے اندر ایک راحت پیدا ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک طرح کی شرمندگی نہیں ہوتی، ایک طرح کا ڈر نہیں ہوتا، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے سکون۔ اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے درمیان مودت کو، محبت کو اور رحمت کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اس آیت پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اللہ کی بڑی نشانیاں جیسے چاند ہے، سورج ہے، ایسی بہت ساری زبانیں ہیں، انسان کی تخلیق ہے، بولیاں ہیں، یہ جتنی ساری چیزیں دنیا کے اندر میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ویسے ہی ایک نعمت کیا ہے؟ یہ رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو عظیم بنایا، اس رشتے کو مقدس بنایا، اس رشتے کا احترام کرنے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سامنے رکھا۔ چلیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، جتنے شوہر ہیں ان کی بڑی ذمہ داری یہ کہ اپنی بیوی کا ہر طریقے سے بہتر طریقے سے خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہا کہ تم میں کا اچھا آدمی، بہتر آدمی، خیر بہتر آدمی، پرفیکٹ آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہے۔ ایک سائیکالوجی کا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں، کلائنٹ ہیں، کاروباری کرنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، ٹھیک ہے، ملاقاتی ہیں، خدا ہے، سب کے ساتھ اچھا رہیں گے، ان کے لیے خرچ کریں گے، ان سے اچھی باتیں کریں گے، سمجھ آئے، ان کے لیے وقت دیں گے، خدا کریں گے، یہ سارے کام کریں گے۔ لیکن جیسے ہی بیوی بچوں کی بات آئے گی، سمجھ آپ، وہ بالکل اکڑ بن جائیں گے، غصے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کا جو ریاکشن جو الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ بہتر انسان وہ نہیں ہے جو سب کے ساتھ تو اچھا رہتا ہے، سمجھ آپ، وہ انسان اچھا نہیں۔ سب سے بہتر انسان یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر سے بہتر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، کہا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، کہا کہ میں ہے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے ازواج مطلقہ، اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں آئیڈیل ہوں۔ تو سوچ کے دیکھیے آپ، اس حدیث میں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر انسان اگر بننا ہے کوئی آدمی، گھر کے اندر صحیح رہنا، بیوی کی جو حقوق ہے، اہل کے اندر ماں باپ بھی شامل ہے، اہل کے اندر بیوی بھی شامل ہے، اہل کے اندر بچے بھی شامل ہیں، کہ اگر گھر میں ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہے، اور یہاں بیوی ہیں تو بیوی کے ساتھ صحیح معاملات جاری کرے، اور بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ جو حقوق ہے ان کے اس کو برابر ادا کرے۔ اس کے بغیر کوئی بھی آدمی بہتر انسان نہیں بن سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے؟ بڑے رفیق تھے، بڑے نرم تھے، بڑے خیال کرنے والے تھے جی۔ اگر کبھی وقت ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر والوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، جیسے کہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، کہا کہ جب دوڑ لگاتے عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوڑ لگائے۔ عائشہ جو ہے دبلی پتلی تھی، ہے نا، دبلی پتلی تھی، اور جو ہے کم عمر کی تھی، تو فوراً جو ہے سبقت کر بھی آگے بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ کئی سال کے بعد یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، عائشہ جیت گئی۔ پھر ایک واقعہ جنگ تبوک سے واپسی پر، تقریباً 8-9 سال 5-6 سال کے بعد جنگ تبوک کے واپسی پر اللہ کے رسول صاحب نے کہا چل اب دوڑ لگاتے ہیں۔ خود عائشہ کہتے ہیں میں مطلب موٹی ہو گئی، جب میں دبلی پتلی تھی اب تھوڑی موٹی ہوگی، عمر کی وجہ سے، ہارمونل چینجز کی وجہ سے، ذمہ داری کو تھوڑی موٹی ہو گئی، اب دوڑ لگائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سبقت کر گئی، میں پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ذالک بتلک، وہ پہلے آپ جیتے تھے نا، ٹھیک ہے، میں ہارا تھا، اب میں جیتا، آپ ہار گئے، دونوں برابر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک بتلک، یہ اس کے برابر ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو بانڈنگ ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ لائف کے اندر، زندگی کے اندر بہت ضروری۔ آج کل بیویوں کے پاس، صحیح بات بتا رہا ہوں، سائیکالوجیکلی بات بتا رہا ہوں،
آپ کو کہ ڈپریشن کی شکایت بہت ہے. ڈپریشن کا مطلب کیا؟ مایوسی، ایک طرح کی جو دل نہیں لگنا، من نہیں کرنا. ان سب کی وجوہات کیا ہے کہ غور کیا ہے؟ ان سب کی بڑی وجہ کیا ہے کہ بچے تو کام کی ذمہ داری بڑھی، ساتھ میں شوہر جو ہے ان کو جو دماغی تھکان دور کرنے کے لیے جو اسباب جو ذرائع مہیا کرنا تھا وہ مہیا نہیں کر پا رہے. سمجھے آپ سب لگے ہوئے. تو پھر جو یہ بانڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے آج کل جو بیویوں کے اندر، بعض مرتبہ شوہروں کے اندر، معاشرے کے اندر ایک طرح کی مایوسی، ایک طرح کی قنوطیت، یہ ساری چیزیں جو بڑھتی جا رہی ہیں. آدمی جی اکیلے بن کے شکار ہو رہا. تو آدمی ایسا سوچتا میں اکیلا ہوں، کوئی خیال نہیں کرتا، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. یقین رکھیں کہ یہ سوچ ہے نا اس کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان بھی. تو یہ سب بیماریاں آج کے زمانے کے اندر جو ہے، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، شام میں جو مغرب کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے، لائٹ بل کی بات تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی اور مصروفیات نہیں تھی. محلے کے تمام لوگ، گھر کے سارے لوگ باہر بیٹھ کر سمجھ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، اشعار سناتے تھے، نصیحت کی باتیں کرتے تھے. یہ جو کمیونٹی بنی ہوئی تھی، سماجی زندگی تھی ان کی، اس میں تمام اسٹریس، دماغی تھکان دور ہو جاتی تھی. آج یہ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے صاحب، دماغی تھکان دور ہونے کے بجائے دماغ سوتا ہی نہیں، دماغ کو آرام ہی نہیں. سمجھ آپ ایک طرح کی جو ایک طرح کا بوجھ، آنکھوں میں نیند، سمجھ جسم میں جو سستی، یہ ساری چیزیں آج عام ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے گھر کے اندر کا جو ماحول ہے، بیوی کے ساتھ جو شوہر کے ساتھ جو سلوک ہے، جو تعلق ہے، اس طریقے سے پیار کا، محبت کا ہونا چاہیے. دوسری حدیث میں طبرانی کی، اللہ کے رسول نے فرمایا شریعت میں لہو حرام منع ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ، لہو کس کو کہتے ہیں؟ جسے دل بہلایا جائے، ٹائم پاس کیا جائے. لہو کے معنی کیا ہے؟ گناہ کا کام کرنا نہیں. لہو کا مطلب گناہ کا کام کرنا وہ نہیں، ٹائم پاس غلط کام کرنا نہیں. لہو کا مطلب جسے دل بہلانے والے کام، معلوم ہے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہلایا جائے، خوش کیا جائے، اپنے آپ کو انٹرٹین کیا جائے، خوش رکھا جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمام طرح کے لہو جو منع شریعت میں، سوائے 3 باتوں کی. کیا 3 باتیں؟ ایک آدمی تیر اندازی سیکھنے میں لگا ہوا ہے، وہ بہت وقت دے رہا. آج کل جیسے بچوں کو جنون سوال ہے نا کرکٹ کا، صبح میں لے بیٹھنے کے لیے اس کے لیے نیند کی قربانی دینے تیار، 5 کلومیٹر دوڑنے تیار، جو بھی کرنے تیار. تو یہ جنون ہے نا. تو اللہ کے رسول نے تیر اندازی سیکھنے کے لیے کوئی آدمی اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا دل بہلا رہا ہے اس کھیل کے ذریعے سے، اس فن کو سیکھنے کے ذریعے سے، وہ درست ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں سمجھا یہ ساری چیزیں اسلام کی دعوت میں، اسلام کی تبلیغ میں کام آنے والی چیزیں تھیں. اللہ کے رسول کے زمانے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا درست ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی گھوڑا لایا تو اس کو ٹرین کر رہا ہے. کیوں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی تبلیغ میں، اللہ تعالیٰ کی دین کو پہنچانے میں یہ گھوڑا کام آنے والا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی آدمی تیر اندازی سیکھ رہا ہے یا کوئی شخص اپنے گھوڑے کو تربیت کر رہا ہے، اس میں وقت لگا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت میں بتا رہا ہے، وقت دے رہا ہے، یہ تینوں چیزیں لہو نہیں ہیں. کوئی بات ہے اپنے بچوں کو لے کے جو ہے چلو واکنگ جا کرائیں گے، چلو دوڑ لگائیں گے، کھیل وقت دے رہا، 2 گھنٹہ دے رہا، 3 گھنٹہ لگا دیا. عبادت بھی، یہ ان کا حق بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. آج کیا ہوا؟ موبائل کی زندگی نے، جو ڈیجیٹل زمانے نے ہماری زندگی میں جو سب سے بڑے اثرات چھوڑے، اس میں سے ایک بڑا اثر یہ ہے، ایک سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا. گھر میں 5 آدمی، 5 کی دنیا الگ ہے. کیسے 5 کی دنیا الگ ہے؟ 5 کوئی گیم کھیل رہا، کوئی ٹائم پاس کر رہا، سب 5 موبائل لے کے 5 دنیا میں الگ الگ بیٹھے ہوئے. یہ دنیا سب سے بڑی کمیونٹی ہے. بچوں کو باپ سے جو سیکھنا ہے زندگی، پرانے زمانے میں بچے قابل کیسے بنتے تھے؟ باپ اور ماں سے سیکھتے تھے. باپ نے یہ سکھا دیا، باپ کو دیکھتے ایسا کام کرتے، ایسی بات چیت کرتے، ایسا جو معاملہ کرتے، ماں ایسا کرتی، ایسا. اس طریقے سے لوگ وقت ماں باپ کے ساتھ رہتے سیکھتے تھے. آج ماں باپ سے بچے سیکھنے کا زمانہ
कम हो गया। आज लोग इंटरनेट से सीख रहे हैं, इधर उधर से पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, और सही है गलत है, सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, ये तमाम बातें उनकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रखती। तो आज के जमाने में जो रिश्तों को निभाने की जो बात बता रहा हूँ, शौहर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, ये दूसरी बात बता रहा हूँ। तो वक्त बिता अपने भी बच्चों के साथ, अल्लाह रसूल ने कहा ना कि तुझे भी बच्चों के साथ वक्त बिताना ये उनका हक है और शरीयत में जायज है लोग। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों की तालीम दी, कहा कि बीवी है ना, लेकिन उसमें खूबियों के साथ कमजोरियां भी होंगी। कमजोरियां अगर है कुछ, उसकी खूबियां भी होंगी। समझिए, नबी करीम साहब ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, हर शौहर को ये हदीस याद रखना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ला यफरुकु मुमिनुन मुमिनतन, कि कोई भी मोमिन अपनी मोमिना बीवी को दूर ना कर दे। कोई भी मोमिन मर्द मोमिना बीवी को दूर ना कर दे, तलाक ना दे दे, उनको ना छोड़े। क्यों ना छोड़े, मुझे बताए। अगर उससे किसी अखलाक कोई बात उसको नापसंद हो, कि दूसरे अच्छे अखलाक से खुश हो जाएगा। अब बीवी अगर है मिसाल तौर पर 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकती, 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, उसकी आदतें हमारी आदतों में कुछ ना कुछ फर्क रहेगा, उसकी सोच में हमारी सोच में कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। जब 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो बीवी और शौहर दोनों कैसे बराबर होंगे, है ना। कुछ खूबियां बीवी को की पसंद नहीं आएगी शौहर, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर किसी शौहर को बीवी की तरफ से कोई आदत अच्छी नहीं लग रही है, नापसंद हो रही, किसी आदमी को नापसंद कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ दे, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो खूबियां जो उसको पसंद है ना, उसकी वजह से उससे राजी कर ले, उसके साथ जब खुशी रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। इसी तरीके से दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो है आदम जो है हव्वा को फसली से पैदा किया, औरतों को अल्लाह ने फसली से पैदा किया। और फसली है ना जिस्म की सबसे टेढ़ी रहने वाली चीज, अगर तुम उसे सीधी करोगे वो चीज टूट जाओगी, फसली टूट जाएगी, अगर तुम छोड़ दोगे वो फसली और बिगड़ जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतें कुछ बातों में तेरी नजर आएंगी, लेकिन हमारा काम क्या है, शौहर की जिम्मेदारी क्या है, समझ गया, उसकी कमजोरियों के साथ, उसकी खामियों के साथ उसके साथ रहे, एडजस्ट करें, समझ गया, उसको सुधारें, उसके साथ है, उसको संभालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लतीफ अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों की इस बात की नसीहत की कि इस रिश्ते की कदर करें, इस रिश्ते को निभाएं। कितनी प्यारी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज हो गया क्या, किसी बात पर छोटी सी बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है, छोटी सी बात है, मियां बीवी में झगड़ा हो गया, शौहर ने कोई बात सख्त बात बोल दी बीवी को, बीवी सूली में चढ़ गई कि 3 दिन 4 दिन पहले अखबार में बात आई थी। तो ये जो गुस्सा देख रहे हम शौहर की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो, ये अलामत ये है, क्या अलामत है ये अलामत ये कि दीन कम हो गया, अल्लाह का दीन कम हो गया रिश्तों के अंदर, जिसकी वजह से सारी खराबियां जो है पैदा हो रही है। चलिए वक्त हो रहा है, आखिरी बात आज के खुतबे की बीवियों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को बहुत सारी तालीमात दी। एक तालीम ये थी अगर कोई बीवी आप शौहर की जान बचाए तो उसको ये नहीं समझना चाहिए, बीवी को ये नहीं समझना चाहिए कि शौहर का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बीवी जो है मिसाल के तौर पर एक शौहर को उसने अपना मुंह लगाकर सांप के डसे हुए जो जख्म से उस चूस के निकाला, अपना मुंह लगाकर उसको बचाया उसने, इतनी बड़ी खिदमत की शौहर की। इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि बीवी जो है शौहर अदा कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि कि जो है इस हदीस के अंदर कि बीवी कितनी भी खिदमत करे तो उसका मुकाम जो है शौहर का हक हरगिज़ वो अदा नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बीवियां शौहर की इताअत करती हैं उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए। बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे जो मन सल्लत खम्सन, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, 1 महीने का रोजा रखे,
वसाम अश-शहर, एक महीने का रोजा रखे, वअताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करे, और साथ में अपनी जो शर्मगाहों की हिफाजत करे। क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जन्नत के 8 दरवाजों में से और आप जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएं। तो जन्नत को वाजिब करने वाली चीज क्या है? शौहर की इताअत, बीवी को समझना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई भी औरत बीवी बगैर किसी वजह के शौहर से दूरी का मुतालबा ना करे, शौहर से खुदा या तलाक का मुतालबा ना करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो जन्नत की खुशबू नहीं सूख पाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बीवी बगैर किसी वजह के या तो खुदा मांग रही है या तलाक मांग रही है तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूख पाएगी। इतनी बड़ी तालीम। इसी तरीके से एक बात सहाबे कराम की जो सोच थी बीवियों की शौहरों के साथ रहने की, बड़ी प्यारी मिसाल है। सूरह मुजादला 28 पारे की जो पहली सूरत है उसके शान नुज़ूल में अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने हदीस नकल फरमाई कि हज़रत खुवैरा बिन्त सालबा, खौला जो नाम के थे ना, खुवैरा बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी की खिदमत में आई। ठीक है ना? नहीं जी, रज़ियल्लाहु तआला जी आई। जिहाद का मसला था, उनके शौहर ने उनके साथ जिहाद किया था। कहा था कि तू जो है मेरी माँ की तरह, तेरी बीवी मेरी माँ की तरह है। ये जाहिलियत में बीवी से दूरी इख्तियार करने का तरीका था, जिहाद। तो उन्हें जिहाद करने के शौहर से दूर हो गई, लेकिन उनको बहुत तकलीफ है बीवी कि मेरा शौहर जो है समझ आप मुझे छोड़ दिया। नबी की खिदमत में आई, कुरान कहता है क़द समिअ अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, कहा कि अल्लाह ताला ने उस खातून की बात को सुन लिया जो अपने शौहर के बारे में नबी से झगड़ा कर रही थी। नबी से अगर बार-बार कह रहे थे अल्लाह के रसूल कोई रास्ता बताएं, कोई हल बताएं, कोई मसले का जो इसका हल बताएं, तो कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो खौदा थे ना, समझ आप, उनके जो शौहर थे बूढ़े थे, उनको रोजा भी फर्ज नहीं था, आखिरी उम्र हो गई थी, बहुत कमजोर ज़ईफ हो गए थे। ठीक है, जाहिर सी बात है जब शौहर ज़ईफ होंगे तो बीवी भी ज़ईफ होगी, कम से कम आप बहुत फर्क नहीं होगा। उन्होंने अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा, क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो 7 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो अल्लाह के रसूल से अल्लाह के रसूल आप कुछ खजूर दे दें, मैं कुछ खजूर जमा करती हूँ मेहनत करके, दोनों मिलाकर मिस्किनों के दरमियान में कफारा अदा कर देती हूँ। अब सोचिए ये तो तवील हदीस है, इसमें जो नुक्ता है एक 60 साल आज के हिसाब से, आज हमारे जमाने के हिसाब से 60 साल 65 साल खातून समझिया, उसके उनके शौहर ज़ईफ है, कमजोर है, रोजा फर्ज नहीं उन पर, समझिया, उनके साथ किसी वजह से जुदाई हो गई, दूरी हो गई शौहर की तरफ से, लेकिन ये खातून उनके शौहर के साथ रहने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार-बार जाना, मसला पूछना, पर आप उनके कब्बारे में खुद मेहनत करके उस मसले का हल निकालना, ये क्या बताता? ये बताता है कि सहाबियात की जिंदगी के अंदर, दिलों के अंदर ये ख्वाहिश थी अपने शौहरों के साथ भी रहें, मिलजुल कर रहें। अल्लाह ने मिलजुल कर रहने के लिए जिंदगी बनाई, रिश्ते बनाए अल्लाह ताला ने, इसलिए नहीं बनाया कि आदमी जो दूर दूर हो जाएगा तो सुकून कैसे हासिल होगा। अल्लाह ने कहा कि लितस्कुनू इलैहा, कि तुम उससे सुकून हासिल कर, कैसे मुमकिन होगा। लिहाजा आज के खुतबे में यही नसीहत करना चाहता हूँ, रिश्तों की कदर करें। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, शौहर है तो बीवी की कदर करें, बीवी हो तो शौहर की कदर करें। इन रिश्तों को निभाएं प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, दर्दमंदी के साथ, उखरवी कामयाबी के साथ। ठीक है, उखरवी कामयाबी के साथ इन तमाम मकासद के हुसूल के लिए अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं। यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ये रिश्ता मुबारक बनेगा और ये जिंदगी अल्लाह ताला यकीनन दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह ताला जो ज़ाद आखिरत, सामान आखिरत अल्लाह ताला बना सकता है। अल्लाह से दुआ है कि बोलने वाला मुझे, सुनने वाला तमाम को अल्लाह ताला नेक तौफीक इनायत फरमाए, इन रिश्तों की कदर की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो है ईमान अमल दोनों को कबूल फरमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला मवाला अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को
اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو جہنم سے بچانے کے لیے ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے، اور عمل صالح نیک عمل ہے۔ عمل صالح کی جانکاری دینی علم سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس دینی علم ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں یاد ہو، قرآن معلومات اس کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہو، تو اسی کے ذریعے سے نیک عمل آئے گا، اور نیک عمل کے ذریعے سے آدمی بیوی بچوں کو جو ہے جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا اس آیت میں بیوی بچوں کو دینی تعلیم دینا، اس آیت کے معنی اور مفہوم اور تقاضے میں شامل، کیونکہ دینی تعلیم دیے بغیر اور اولاد کو بھی بچوں کو توحید سکھائے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائے بغیر ہم ہرگز جو ہے جہنم کے آگ سے نہیں بچا سکتے۔ لہٰذا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ کس طرح کہ جو ہم اپنے بیوی بچوں کو تعلیم دیں، دین پہ ان کو جو گامزن کریں، دین کی طرف رغبت دلائیں، جمعے کے جو خطبوں میں لے کر آئیں، اتوار کے دروس میں لے کر آئیں، کیونکہ گھر کے اندر بھی سمجھ یار ریاض الصالحین کی کتاب جو ہے، جو کتاب ہے اس کی جو درس ہو، اس کی جو تعلیم ہو، اس کی تلاوت ہو، اس کی کتاب کو پڑھا جائے، اس ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی دیندار بنائے، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی جو ہے جنت کی طرف جانے والا، جہنم کی آگ سے جو ہے دور رہنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عاجل نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور اولاد کی، تجارتوں کی، اور جو ہمارے شہر کی، اور امن کی، اور سکون کی، عافیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کے ہاتھ اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل۔